اس بجٹ سے آپ کو کیا لگتا ہے ملک کی معاشی استحکام کی کوئی صورت بنتی دکھائی دے رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام کے لیے بجٹ معنی نہیں رکھتا ہے۔ مہنگائی کے لیے بھی بجٹ میں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت دیوالیہ سے بچ گیا ہے۔ ٹیکس کا صحیح استعمال ہو بھی رہا ہے یا نہیں؟ میں نے جا کر 3 مہینے لڑ کر اپنا جو اوریجنل اماؤنٹ تھا واپس ان سے لیا۔ السلام علیکم، مہمان نظربان کے ساتھ آپ کی میزبان میں ہوں سیدہ نتاشا۔ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ایک نہایت ہی اہم موضوع پر ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے 25 کروڑ عوام کے لیے ایک اہم بجٹ پیش کیا گیا، جس میں وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ اور دیگر منصوبوں کی ترقیاتی منصوبوں پر کے لیے بھی ایک رقم مخصوص کی گئی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور ماہر معیشت مہرام بلوچ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اس کی شکریہ۔ سر، موجودہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے، آپ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو موجودہ جو بجٹ پیش کیا ہے وفاقی حکومت نے، فی الحال تو وہ جو ہے نا تجویزات ہے، اور جب منظور ہوگا تو اس پر امپلیمنٹ ہوں گے چیزیں۔ اس کا مطلب اس میں چینجز بھی آ سکتی ہے، اور وہ چینجز عموماً بہتری کی طرف ہوتا ہے۔ جو ممبران سے بعد میں جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ تجویز دیں گے، اپنے اس پر بحث ہوگا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جب منظور ہوگا تو یہ جو 10% ہے یہ ترقیاتی منصوبے ان کو زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی جو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس جو پے کر رہے ہیں وہ سرکاری ملازم پے کر رہے ہیں، جو سالانہ تقریباً، اگر میں غلط نہیں ہوں، میں 2 مہینے پہلے کی فگر کی بات کر رہا ہوں، 700 ارب روپے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے نا کاروباری کمیونٹی یا تاجر کمیونٹی اس کے جو ہے نا برعکس 10% بھی وہ ٹیکس پے نہیں کر رہا ہے۔ تو وہ جو ہے نا کل سے یہ ملازمین طبقے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پر ابھی تک بہت زیادہ ہے۔ گو کہ انہوں نے ٹیکس کم کر دیا، اور 1 سے لے کر 22 گریڈ تک انہوں نے 10% بڑھا دیا جو ہے تنخواہ، اور پینشن کو 7% بڑھا دیا ہے، اور باقی الاؤنسز وغیرہ سارے چیزیں وہ آہستہ آہستہ جب تک ڈیٹیل آئیں گے تو وہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے سال کے ہم بجٹ کو دیکھ لیں، اس سال کے مقابلے میں ایک بہترین اور جو ہے نا ایک بیلنس بجٹ ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ سر، تو اس بجٹ سے آپ کو کیا لگتا ہے ملک کی معاشی استحکام کی کوئی صورت بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے جی، اگر ہم پھر میں ماضی کے پاس طرف جاتا ہوں، جب ان کو حکومت ملا تھا پچھلے 16 مہینے کے، یہ 1 سال ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، تقریباً 2.5 سال یا 3 سال کا آپ دیکھ لیں جس سچویشن میں اس ملک کا باغ ڈور انہوں نے سنبھالا تھا، تو وہ تو آلریڈی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکسیز اسٹوری ہم کہہ سکتے ہیں۔ گو کہ تجزیہ کار اس چیزوں کو بہت سے ڈینائی کرتے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ سارے چیزیں اس دوران جو ہے نا قرضوں کا ریشیڈول، قرضوں کا پیمنٹ، یہ سارے چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایک بہترین بجٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ سر، ایک عام شہری کے کیا مسائل ہیں آج کل، اس پہ تھوڑا سا؟ دیکھیے عام شہری کا مسائل یہ ہے نا کہ جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی 25 کروڑ عوام کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام کے لیے بجٹ معنی نہیں رکھتا ہے۔ کچھ پچھلے چند عرصوں سے پہلے یہ تھا کہ اگر ہم دیکھ لیں کہ پیٹرول سال میں 1 دفعہ بڑھتا تھا، آٹے کا قیمت 1 دفعہ بڑھتا یا کم ہوتا تھا، جو بھی تھا، باقی ٹیکس نہیں تھے جتنے لگے ہیں، یہ سارے چیزیں تو عام عوام کو جو ہے نا اگر حقیقت بنیاد پر ہم بات کریں، وہ بجٹ سے انٹرسٹ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ جو ہے نا ان مشکل حالات میں بہت سی چیزوں میں پریکٹیکلی وہ پھنس کر رہ گئے۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو ہے نا عید گزرا ہے، قربانی ہوا ہے، تو وہ کہتے کہ پچھلے سال کے نسبتاً اس 40% لوگوں نے جو ہے نا قربانیاں کم کی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عام عوام اپنے روزمرہ زندگی کو پورا کرنے میں قاصر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بجٹ ہے یا جو ٹیکس لیبس ہے یا باقی چیزیں وہ عام عوام کے انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے۔ عام عوام کے انٹرسٹ کے لیے مطلب کیا مہنگائی کے لیے بھی بجٹ میں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے؟ وہ کرتے ہیں مہنگائی کے لیے، ہم یہ نہیں کہے کہ گورنمنٹ نہیں کرتی، ظاہر ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وزیر خزانہ ہو یا وزیر اعظم ہو یا جو نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، وہ اسی عام عوام سے جمہوری طریقے سے ہو کر اس پارلیمنٹ تک جا کر پہنچے، لیکن اب جا کر وہاں جو بیٹھتے ہیں نا، جیسے ہم تو بیٹھے ہوئے ہاٹ سیٹ ہے نا،
ये लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो उस 8 सीट पर वो जब बैठते हैं तो वो बहुत से जो है ना 1 2 3 को देख कर इस बजट को बनाते हैं। मैंने पहले जिस तरह कहा कि वो कह रहे कि दिवालिया होने वाला है, और इंटरनेशनली बहुत से ममालिक ने जो है ना इसको कोशिश किया कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता हम दिवालिया करेंगे, और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यही कह रहे थे। तो अगर वो जिस चीज़ से हम बच गए, प्रैक्टिकली बच गए, बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत दिवालिया से बच गया है। लेकिन जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं, मैं इसको एक जो है ना उनके सलीस उर्दू में इस तरह कहता हूँ, महंगाई में बिल्कुल कमी आई है। आज से अगर 1 साल पहला हम 1 किलो आटा लेते तो 140 रुपये किलो था। मैं परचून रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक, मैं जो है ना टेलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। और अभी उसी परचून पर आपको 100 या 105 पर मिल रहा है, वो कम हो गया। लेकिन हमारे जो डीलर ज़रात है, जो कारोबारी है जो है, वो उनको कम नहीं कर रहा है। जब बढ़ते हैं प्राइजेस अप जाती हैं, तो बगैर बोले हुए ये तंदूर वाले जो है ना, ये बेकरी आइटम्स में एक सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, वो बढ़ा देते। जब हुकूमत कम करने को कहते तो स्ट्राइक पर चला जाता है। तो आप जो है ना प्रॉफिट आपका हक है, लेकिन जो जायज़ होता है वो करे। तो मैं समझता हूँ इस महंगाई को कम करने के लिए कारोबारी तबके को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो महंगाई वो कारोबारी तबका भी सामना कर रहा है। वो ये नहीं समझे कि मुझ पर ये नहीं आएगा। सर, तो उनका कहना ये है कि पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा है, इस वजह से हमें नुकसान हो रहा है कारोबार में, तो इसको हम कैसे ओवरकम करें? देखिए, पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन आपने जो है बढ़ाया था अपने जो है ना आटे का कीमत, या अंडे का प्राइस देख ले, या गोश्त का प्राइस देख ले। आज से 3 साल पहले इसी क्वेटा शहर के अंदर हम जब ये कुर्बानी का सीज़न आता था, मुर्गी का गोश्त तकरीबन 100 रुपये पर आता था। उसका रीज़न क्या था कि उस वक्त प्रैक्टिकली 1 महीने तक जो है ना पोल्ट्री फार्म का कारोबार नहीं होता था। लेकिन उन्होंने अभी पिछले कई सालों से मुर्गी का रेट 500 से 650 के दरमियान उन्होंने होल्ड किया है। वो किसी सूरत कम नहीं करते, किसी बल्कि उल्टा सूरत बढ़ा देते। बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसी तरह आप देख ले कि पिछले साल के निस्बतन इस साल जो है कुर्बानी के जो गाय बैल बकरियां सब कुछ, वो सर्वे में आए, इक़्तिसाद सर्वे में खुद आए कि 10% प्राइस अप गए। अगर आप गए, आपके पास मौजूद है, और वो ख़ुद कहते हैं यही कारोबारी तबके के, जी अफ़गानिस्तान बॉर्डर बंद होने को इससे माल उस तरफ स्मगलिंग नहीं हो रहा है, तो फिर आपने प्राइस क्यों हाई रखे? तो मैं समझता हूँ कि ये महंगाई में हम लोग का अपना भी एक बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, जब सब मिल के अपना अपना रोल सही तरीके से अदा करेंगे तभी मुश्किलात ख़त्म। जी बिल्कुल इसी तरह। हालिया बजट में आपको हुकूमत की क्या तरजीहात लगती? क्योंकि हुकूमत की तरजीहात अमूमन जो है ना, आप देख ले, जो कोई भी हुकूमत हो, तरजीहात उसके यही होते हैं कि मैं आवाम को फैसिलिटेट करूँ, आवाम को जो है ना बेहतरीन सहूलियात दूँ। लेकिन मैं समझता हूँ जो एक सबसे बड़ा मसला जो हम लोग को आ रहा है फ्रॉम डे फर्स्ट, पाकिस्तान बनने से लेकर आज का मैं बात करूँगा, आप देख ले, हम लोग अगर मैं गलत नहीं, जो टैक्स पेयर है, जो अब इसको फाइलर नॉन फाइलर का नाम दिया गया है, वो जो टैक्स पेयर है, वो अगर मैं गलत नहीं हूँ 32 से 34 लाख के दरमियान है। उसमें से अच्छा खासा जो है तबका ये तनख्वाहदार तबका है, या वो कारोबारी तबका है जो वो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को जो है ना देखना चाहिए कि वो टैक्स स्लैब को किस तरह बढ़ाए। टैक्स तो हम सब पे कर रहे हैं, मैं पे कर रहा हूँ, आप पे कर रही है, लेकिन वो वहाँ रिटर्न नहीं हो रहे। गवर्नमेंट को टैक्स रिटर्न का एक आसान, दुनिया में तरक्की हो गया, वन टैक्स सिस्टम है, वो सारा वो एक उसमें होता है ऑटोमेटिकली। और पाकिस्तान उन चंद ममालिक से एक है जहाँ डायरेक्ट टैक्सेशन हो रहा है। आपने परचेज़ किया, उसमें टैक्स है। अगर आपने कहीं बाहर ममालिक किसी ने विज़िट किया होगा या आपने किया होगा, आपको वहाँ टैक्स प्राइस नहीं टैग होता है, क्योंकि हर स्टेट के और हर प्रोविंस के अपने टैक्स होते हैं, वो परचेजिंग पर होता है। बाद में जब काउंटर पर रहेंगे तो वहाँ होगा, अगर आप फॉरनर है तो आपको बहुत से स्टेट में वो एयरपोर्ट पर रिटर्न होते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा टैक्स सिस्टम अभी तक कमज़ोर है, उसको में बेहतरी लाना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, और डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहिए। आपको जब तक हम जो है ना अभी 5G का ज़माना है, हम 21वीं सदी का भी एक दिहाई गुजार चुके हैं, जब तक हम डिजिटलाइजेशन को नहीं अपनाएंगे, डिजिटल करेंसी प्लास्टिक मनी को हम जब तक नहीं अपनाएंगे, तो हमारे बहुत से मसले हल नहीं होंगे। सर, तो करप्शन के हवाले से बजट में कोई इकदाम किए गए हैं?
جی انہوں نے بالکل کہا ہے اور کہتے بھی ہے کہ جی ہم جو ہے نا ٹیکس چوری کو روکیں گے، ہم جو ہے نا پھر اسی طرح کل جنہوں نے کہا کہ گاڑی کے جو ٹیکس چوریاں ہو رہے ہیں ان کو ہم روکیں گے، اقدامات ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر قانون جو ہے عام عوام کے لیے بنا ہوا ہے، بڑے جو سرمایہ دار ہیں یا مناسب نہیں لگتا لفظ، بڑے جو مچھلی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہی ادارے ان کو جو ہے نا چور دروازہ خود دکھاتے ہیں۔ ہمارا جو ہے نا کیسکو ہو، ہمارا گیس کمپنی ہو، ہمارا ایف بی آر ہو، ہمارے کوئی بھی ادارے ہوں، وہ آپ کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ وہ سارے چیزوں کو وہ نہیں کہتے کہ یہ جو بجٹ ہے گورکھ دھندا ہے، الفاظ کا ہے وہ ہے، تو اس میں پھر یہی چیز اپنا گیم کھیلتے ہیں جو کھیل رہے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے سر؟ ہم کب تک بس بولتے ہی رہیں گے؟ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آپ نے خود ہی جواب دیا نا کہ ہمیں بولنے سے آپ بند کرنا چاہیے، ہمیں اس پر حل عملی اقدامات جو بہت آسان ہے۔ میں اپنا ایک پریکٹس آپ کو بتاؤں، میں کہیں بھی جاتا ہوں کچھ پرچیز کرتا ہوں، میں ایک تو آپ اس کا ریسیپٹ مجھے وہ جب ریسیپٹ دیتے میں سامنے جو ادھر آگے پیچھے جو کوئٹہ شہر میں مالز بنے ہوئے وہ جب دیتے، جب اس پر وہ ایف بی آر کا بار کوڈ نہیں ہوتے جو آپ آج کل اسکین کرتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے آپ جو ہے اسکین شدہ رسید دے دے جس میں یہ کر سکوں۔ تو جب تک ہم ان قدم کو نہیں اٹھائیں گے، میں ہمیشہ اپنے دوستوں میں کسی ٹریننگ میں کسی باقی ٹی او ٹی ہوتے تو میں کہتا ہوں اسٹیٹس لگانا چھوڑ دے کہ جی ہم ٹیکس، ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے، آپ جو ہے نا وہ کرنا آپ لگائیں، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ میں اگر آپ کو بتاؤں میرے ساتھ ہوا تھا ایف بی آر میں جو ہے نا انہوں نے مجھے کوئی ایک اچھا خاصا اماؤنٹ انہوں نے مجھے فائن لگایا تھا، میں نے جا کر 3 مہینے لڑ کر اپنا جو اوریجنل اماؤنٹ تھا واپس ان سے لیا۔ سر بلوچستان جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک پسماندہ علاقہ، اس کے حوالے سے، اس کی تعلیم، صحت اور روزگار کے حوالے سے موجودہ بجٹ میں کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں اگر میں کہوں تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا، پہلی دفعہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کل جب اسپیچ سن رہا تھا عموماً 1 دفعہ 2 دفعہ بلوچستان کا نام آتا تھا، چلے ٹھیک ہے ہم وہ مان لیتے کہ ہمارا جو نہیں کہتے کوٹا 6% ہے، پہلے 2.5 تھا، ہم نے کہا چلو صحیح ہے، کل ہر 5-10 منٹ بعد بلوچستان کا نام آتا تھا، اور مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اپنے پہلے ٹین اوور میں اور اپنے دوسرے ٹرن اوور میں، اور میں ساتھ میں یہ بتا دوں کہ وہ پہلے وزیر اعظم ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے حافظ کو ہولڈ کیا ہے، پچھلے دفعہ بھی وزیر اعظم تھے، اس دفعہ جس سے پہلے وہ وزٹ کرتے تھے بلوچستان میں وہ بعد میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا اگر میں بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ جی دانش اسکول آلریڈی جو ہے اور 4 نئے دانش اسکول دیے جا رہے ہیں، چمن کوئٹہ روڈ جو افغانستان بارڈر سے کراچی پورٹ تک جاتا ہے، جو ہمارے یہاں خونی روڈ سے مشہور تھا، انہوں نے پہلی دفعہ بجٹ میں اس کو لوکیٹ کیا ہے، اور وہ جو ہے نا صرف یہ نہیں کہ چمن سے شروع ہوگا یا افغانستان بارڈر سے شروع ہوگا، چمن، پشین، کوئٹہ، کچلا، کوئٹہ، سوراب، کلات، پھر بیلا، اور یہ سب کو ٹچ کر کے وہ جو ہے نا روڈ اس دفعہ، اور اس پر کام آلریڈی شروع ہوا ہے، یعنی کہ نہیں ہے، ان پر رقم رکھا ہے۔ اسی طرح ایک بہت پرانا میرا تعلق پنجگور سے ہے، پنجگور آوران روڈ کے لیے بھی کل بجٹ میں ریفلیکٹ کیا تھا، انہوں نے رکھا تھا۔ اسی طرح اسکالرشپ میں انہوں نے کہا کہ جی ہم بلوچستان کو اسکالرشپ کا اماؤنٹ بڑھائیں گے، اسکالرشپ تو بڑھتے ہیں، ہم ان کے اماؤنٹ بڑھائیں گے۔ اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے، اسی طرح باقی جو ترقیاتی کام ہے، کوئٹہ بیوٹیشن کے حوالے سے جو بجٹ وفاقی حکومت جو دیتا ہے سالانہ اس کو ہم بڑھائیں گے۔ سر بلوچستان کے اپنے نیچرل ریسورسز بھی تو کتنے زیادہ ہے، اس پر کیوں کام نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں یہ بھی ایک اچھا کویشچن ہے، اور ہم میں اتنے وہ صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت اگر میں نہیں کرتا چلو مالی مسائل ہونے کی وجہ سے شاید ہم ان پر کام نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا بڑے مارکیٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنلی، اور یہ ہم یہ ایک سوچ میں اپنے بلوچستانی کے دوستوں سے یا بھائیوں بہنوں سے کو کہ اپنے ذہن سے یہ بات نکالتے کہ کوئی باہر کا آئے گا وہ لے جائے گا، یہ برٹش کمپنی نہیں ہے کہ وہ اگر لے بھی جاتا تھا وہاں کام کرتا تھا۔ آج اگر یہ جو ریلوے لائن، یہ روڈ نیٹ ورک، یہ اسی دور کے بچے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ہاں ان کے ساتھ جو ایم او یو دستخط ہوتے ہیں تو ان کے مطابق ہمیں جو ہمارے ہیں تعلیم، صحت اور ملازمت کا جو مواقع ہے وہ جیسا بھی ریکارڈک ہے جس کا کل بھی ذکر ہوا تھا کہ جی یہ پاکستان کے لیے اثاثہ ثابت ہوگا اگلے 37 سال تک، اگر پاکستان کے لیے اثاثہ ثابت ہوگا تو بلوچستان کے لیے جو ہے نا ایک ایسٹ ہوگا،
وہ اس کا میں آپ کو مثال دے دوں کہ ابھی تک انہوں نے اپوائنٹمنٹ نہیں کیے، ابھی جو اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ 2026 میں آپ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے کہ ہم اتنے جابز دیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تاریخ میں کسی نے اتنے نہیں دیے ہیں۔ تو یہ معدنیات ہیں اور ان کو ہم کب تک رکھیں گے؟ ہمارے دوست کچھ ناراض ہے کہ تجھیز کو لے جائیں گے، وہ کریں گے۔ بھائی ہم نے ان 70 سالوں میں اس کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکے، 71 سے ہم صوبہ بنے، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو وہ جب آ رہے ہمارے اپنے بلوچ بہن بھائیوں کو، ریکارڈک میں ہمارے بہنیں بھی کام کر رہی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور وہ جب ایڈورٹائز کرتے ہیں، آپ اشتہار میں دیکھ لیں، پہلے رکشان ڈویژن، پھر مکران، پھر باقی، پھر بلوچستان، اگر پھر کوئی اویلیبل نہیں ہو وہ پھر جا کر پاکستان لیول پر اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وقت آ گیا ہے کہ یوٹیلائز کریں، لیکن اس کو بلوچستان پر وہ جس طرح لگا رہے اس طرح لگنا چاہیے۔ اور خدا کرے کہ بلوچستان ہے رچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تاریخ میں آپ دیکھ لیں، باقی چیزوں کو دیکھ لیں، بلوچستان رچ ہے۔ بلوچستان کے عوام کو غربت سے نکلنا چاہیے۔ بلوچستان کا 74 سے 80% عوام، ہماری آبادی کیا ہے 1,20,00,000 ہے، تو اس کا 80%، یعنی کہ آپ سمجھے تقریباً چلے آپ اندازتاً جو ہے نا 80 لاکھ عوام جو ہے نا غربت کے لکیر سے نیچے رہ رہا ہے۔ اٹس می کہ اس کو ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا۔ مایوس نہیں ہوں گے، کیا ہوگا؟ میں جب گھر جاؤں گا، میرا چھوٹا بیٹا ہے، ابھی میں مطلب صبح جب نکلا تھا تو اس نے ابھی نیا بولنا سیکھا، بابا دودھ لانا۔ تو میں جب جاؤں گا میرے ہاتھ میں دودھ کا ڈبہ نہیں ہوگا تو میرا بچہ تو مایوس ہوگا نہ، کہ تو بلوچستان کا عوام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، اس عوام کو دینا ہے، آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کیا ہے، لیکن ابھی وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان کے عوام کو کچھ دینا ہے۔ تو سر آپ نے چمن کراچی شاہراہ کی بات کی، اس پر آپ نے کہا کام بھی شروع ہے، تو یہ ایک بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، اس پہ آئے دن کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کتنی جانیں جاتی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ کام جلدی ختم ہونا چاہیے؟ منصوبے تو ہمارے شروع ہو جاتے ہیں اور ختم ہونے میں وہ بہت وقت لگاتے ہیں، تو موجودہ بجٹ کو اس کے حوالے سے بات کی گئی؟ جی بالکل، اس کے حوالے سے بات کی گئی اور اس کے لیے میرے خیال میں کوئی 100 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آلریڈی، اور بالکل آپ نے صحیح کیا کہ یہ کام پچھلے ٹینور میں شروع ہوا تھا۔ ہمارے پچھلے سال 4 ساتھی نکلے تھے، ٹھیک ہے، وہ ایکسیڈنٹ، ان میں 2 شہید ہوئے۔ وہ اسی وجہ سے کہ ایک دم جو ہے نا یہ سوراب سے کلات کے بیچ جو ڈبل ہائی وے وہ ایک دم ختم ہوتا ہے، تو ان کو اندازہ نہیں تھا، وہ جا کر کسی گڈھے میں یا اس میں جا کر لگے۔ تو اور سالانہ جو ہے نا اس پر چھوٹے بڑے 20 سے 30 ہزار کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور ہزاروں ہمارے جو ہے نا بہن بھائی اس روڈ پر شہید ہوتے ہیں، اور زخمیوں کا تعداد بھی کوئی 25-30 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف یہ مسئلہ نہیں کہ روڈ کو ڈبل ہونا چاہیے، ہونا بالکل چاہیے، صحیح ہے نا، لیکن یہ ہے کہ ہم کس طرح ڈرائیونگ کرتے ہیں، کس طرح ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ اس سے بڑے روڈ جو ہے نا، یہی روڈ آج سے 10 سال پہلے موجود تھا، کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کہ ابھی جو ہے نا ہم جو ہے نا ہم بہت سی چیزوں کو ہمیں خیال کرنا چاہیے، خاص طور پر جو ہمارے کوچ حضرات کے جو مالکان ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں بھی ان سے ایک ریکویسٹ کیے تھے کہ آپ جو ٹرانسپورٹ کمپنی میں جو مسافر شہید ہوتے ہیں ان کو آپ انشورنس کے مد میں پالیسی کے تحت، یعنی کہ آپ ڈنڈے کے زور پر، پالیسی کے تحت ان انشورنس کے مد میں ایک دفعہ ان کو آپ 1 لاکھ روپے پے کریں، وہ جو ہے نا کوچ کمپنی کا مالک سوچے گا یہ 1 لاکھ تو بہت ہے، تو وہ خود چیزوں کو آٹومیٹکلی روکیں گے۔ تو بہت سے ایشوز ہیں، ایسے ڈرائیور رکھیں گے، سیف ڈرائیو رکھیں گے، اور ان کو جو ہے نا انٹرنیشنلی پریکٹس یہ کہ ایک عام ڈرائیور 6 سے 8 گھنٹہ ڈرائیو نہیں کرے، وہ 48 گھنٹے ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ آپ جی کتنے کیسز رپورٹ ہوئے جی، آنکھ لگ گئے، سو گئے تھے۔ میں خود ایک دفعہ بیٹھا تھا بائی روڈ جاتے ہوئے، تو میں نے کہا میں جی میرا شام کا کوچ تھا، تو میں نے کہا میں اس کے پیچھے اس پر بیٹھ لوں گا، اور یقین کر پریکٹیکلی وہ سو گیا۔ پھر میں نے اس کو اٹھایا، میں نے کہا کھڑا کرو گاڑی، ہمیں جو ہے نا مرنا نہیں ہے، ہم خدا کرے اگلے دن پہنچ جائے۔ پھر اس دوسرے نے کہا سر میں چلاؤں گا۔ تو یہ بہت سے مسائل ہمارے اپنے پیدا کرتے جن کو ہم آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ سر تو آپ آخر میں عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہمیں امید ہونا چاہیے یا مایوس ہونا چاہیے؟ دیکھیں، مایوسی گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور گناہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا اگر اس کو گناہ کو ہم ٹرانسلیٹ، نیکی اور گناہ کو ٹرانسلیٹ اس طرح کرتے اچھی، گڈ اینڈ بیڈ کے اس میں، تو میں نے اور میرے ایک اور دوست ہیں، ہم لوگوں نے پچھلے 4 سے 5 سال سے ہم نے ایک پریکٹس اپنایا ہے کہ بھئی ہم پازیٹیولی سوچتے ہیں۔ تو میرا عوام سے درخواست یہ کہ آپ اچھا سوچیں، اچھا کریں،
تو آٹومیٹکلی جو برائی ہے وہ ختم ہوگا اور وہ چلا جائے گا. اور یہ صوبہ یہ ملک آپ کا ہے. آپ اپنا آواز اٹھائیں, اپنے اعلیٰ حکام تک پہنچائیں, لیکن وہی آواز اٹھائیں جو آپ کو آئین کے اندر دی ہے. اس کے بغیر آپ کچھ کریں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوں گے, آپ کے مسئلے بڑھیں گے. تو یہ تھے ہمارے بہرام بلوچ صاحب جنہوں نے موجودہ صورتحال پر بہت اچھی حقیقت پسندانہ اور ایک جامع روشنی ڈالی. تو ان کا پیغام یہی تھا کہ ہمیں ہر حال میں پازیٹیو رہنا چاہیے اور ہمیں اپنی ذات سے, اگر ہم معاشرے میں تبدیلی یا بدلاؤ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.